کیا بندہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ بھیا تو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا دوست احباب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش اسے سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کانت راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ۔ یہ باب التوبۃ والاستغفار کی پہلی فصل ہے اور اس کی حدیث نمبر 2326 ہے۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے اور توبہ کرنے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ حین یتوب الیہ من احدکم، جب تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے۔ کانت، وہ بندہ کیسا تھا؟ کانت راحلتہ بارض فلات، کہ وہ اپنی سواری پر کسی چٹیل میدان میں تھا۔ وعلیہا طعامہ وشرابہ، اور اس سواری پر اس کے خورد و نوش کا سامان تھا۔ یعنی ایک بندہ جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس کی سواری پر تھا اور وہ سواری پر سفر کر رہا تھا۔ فَأَيَّسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً، وہ تھک گیا اور ایک درخت کے پاس آیا۔ فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اس نے اس درخت کے سائے میں وہ سو گیا، اس نے آرام کیا۔ قَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، اور وہ اپنی سواری سے مایوس ہو گیا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ اذ هو بها قائمة عنده، تو مراد یہ ہے کہ وہ بندہ، آپ نے حدیث بات پہلے سنی ہوئی ہے، وہ بندہ جو تھا وہ اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا اور جنگل میں جا کے وہ سو گیا، تو اس کی جو سواری تھی جس پر ساز و سامان تھا وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اب جب وہ بندہ جاگا تو اس نے اپنی سواری کو تلاش کیا، اسے سواری نہیں ملی، تو پھر وہ مایوس ہو گیا کہ اب جنگل میں کچھ کھانے پینے کا تو ہے نہیں میرے پاس، اور میں نے مرنا ہی ہے، تو میں کیوں نہ ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہوں، میں مر جاؤں گا اور میرے پاس کوئی دوسرا آپشن تو نہیں ہے۔ جب وہ وہاں لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، پھر اس کی آنکھ جب کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری جو ہے وہ ساز و سامان سمیت اس کے پاس کھڑی ہے۔ اب آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی جب اس کی، یعنی وہ تو مایوس ہو گیا تھا، وہ تو موت کا منتظر تھا، اور اسے اس کی سواری مل گئی، اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا جب ایک بندہ گناہ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آ گیا۔ یعنی بندہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوست احباب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش اسے سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ
فانفلتت منہ، اس کی سواری وہاں سے بھاگ گئی، تو قد ایس من راحلتہ، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو گیا۔ فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عنده، تو پھر اس نے دیکھا کہ اس کی سواری جو ہے وہ اس کے پاس کھڑی ہے ساز و سامان کے ساتھ۔ فاخذ بخطامها، اس نے اس کی ہاتھ پکڑ لیا اپنی سواری کی۔ قال من شدت الفرح، اب وہ جو بندہ تھا اتنا خوش ہوا کہ اس نے یعنی خوشی کی شدت میں یہ کہا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے۔ یعنی ہے تو کیا، میں تیرا بندہ ہوں نا، لیکن وہ خوشی میں جس کو یعنی اسی سے نا جذب کے وہ ثابت ہوتا ہے۔ یعنی صوفیہ پر کبھی کبھی جذب ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو شریعت کے لیے، جس کو شتھیات کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا تصوف میں ایک اصطلاح ہوتی ہے شتھیات۔ شتھیات اس بات کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہاں بندے کو مفتی نہیں بننا چاہیے کہ فتویٰ لگا دے کہ وہ جنید بغدادی نے غلط کہا تھا، بایزید بستامی نے غلط کہا تھا، میں صحیح کہتا ہوں۔ اپنی حیثیت کو سمجھے، وہ یہ کہے کہ بھئی میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، لیکن اس کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ اس کا اور بندے کا، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، میں بیچ میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو شتھیات میں صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، تو یہ اس پر ایک دلیل ہے۔ یعنی شتھیات صوفی کب کہتا ہے؟ جب وہ اس پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تصوف میں بھی شتھیات کمال نہیں ہے، تصوف میں بھی شتھیات کمال نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ بات یہ ہے، دیکھیں اس میں پھر ایک بات ہوتی ہے کہ کمال کیا چیز ہے، جس کو وہ کہتے ہیں نا صاحب اور شکر۔ تو داتا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صاحب کمال ہے، شکر کمال نہیں ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے، یعنی شکر ہماری نسبت سے تو کمال ہی کمال ہے نا، عام بندوں کی نسبت سے تو کمال ہی کمال ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ صوفی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیفیات میں گم ہو جاتا ہے، اپنے حواس جو ہے اس کے کھو جاتے ہیں، اس قدر وہ اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے۔ اور صاحب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے جلووں کے باوجود وہ اپنے قائمی ہوش و حواس رہتا ہے، اس کو صاحب کہتے ہیں۔ تو شکر جو ہے نا وہ ہماری نسبت سے تو کمال ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، جن کو کبھی کوئی کیفیت ہی نہیں ملی، جہاں ہمیں کبھی کیفیت نہ ملنے کا احساس ہوا ہے۔ لیکن صوفیاء کے آپس کے جو معاملات ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ شکر کمال نہیں ہے، صاحب کمال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوا، حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی پھینکی، فخر موسیٰ صاعقہ، تجلیات الہی میں مدہوش ہوئے نا۔ کمال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو سمیٹا اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو این ذات می نگری در تبسمی، بڑا مشہور شعر ہے کہ موسیٰ سے ہوش رفت و یک جلوہ صفات تو این ذات می نگری در تبسمی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صفت کا جلوہ دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے، لیکن اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور مسکراتے ہوئے۔ یہ دلیل ہے صوفیہ کی کہ صاحب کمال ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی عظمت میں کوئی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلیم اللہ ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء۔ اس لیے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شتھیات کمال نہیں ہوتی، صوفیاء کے نزدیک بھی ٹھہراؤ کمال ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ بات صرف یہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جذب کمال نہیں ہے، سلوک کمال ہے۔ یہ تقریباً وہی بات بن جاتی ہے۔
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا حدیث پاک کے، یہ اس پر دلیل ہیں شرعیات کی توجیہ کرنے پر۔ اب اس بندے نے کیا کہا؟ خوش ہو گیا، اللہم انت عبدی، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے۔ کفر تھی نا بات، اللہ کو کہنا تو میرا بندہ ہے کفر ہے نا۔ وَأَنَا رَبُّكَ، اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا اس نے کیا تھا کہ پروردگار انت ربی وَأَنَا عَبْدُكَ، لیکن وہ خوشی میں یہ کہتا ہے پروردگار تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ جو چیز کی ہے نا یہ خوشی کی کثرت کی وجہ سے کی ہے، یعنی اس پر گرفت نہیں ہوئی اس وجہ سے، کیونکہ وہ ایک کیفیت میں چلا گیا تھا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک بندہ کوئی دیکھے گناہ جو ہے نا وہ بندے کی زندگی میں عموماً کسی نہ کسی قسم کا پایا جاتا ہے۔ گناہ صرف نماز نہ پڑھنا نہیں ہے، یا صرف روزہ نہ رکھنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، کسی کا حق مارنا بھی گناہ ہے، کسی کو حقیر جاننا بھی گناہ ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا تجزیہ کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں بڑھ کے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آ گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، سرکار نے فرمایا ایک بندہ تھا اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت فاغفر، کہ اس بندے نے عرض کیا یا اللہ میں نے گناہ کیا۔ اعتراف گناہ بہت بڑی ایک نیکی کا قدم مرحلہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی کو مان تو لے کہ میں نے غلطی کی۔ جب تک ایک بندہ اپنی غلطی کو مانے گا ہی نہیں، وہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے چکر میں رہے گا تو کیا وہ اس پر توبہ کیا کرے؟ وہ شاید اس سے پہلے حدیث گزری، ان العبد اذا اعترف ثم تاب اللہ علیہ، بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے کہ مالک میں نے کیا ہے، پروردگار میں گناہ گار ہوں، میں تیری بارگاہ میں بخشوں، اگر مگر نہیں ہوتے، اس میں اعتراف ہوتا ہے اپنے گناہ کا اعتراف۔ تو سرکار نے فرمایا، اس بندے نے کہا پروردگار میں نے گناہ کیا ہے بس میری مغفرت فرما دے۔ فقال ربہ، تو اس کے رب نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا بندہ، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویأخذ بہ، اور وہ گناہوں پر گرفت بھی کر لیتا ہے۔ جس بندے نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو گویا اس نے مانا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اور اگر میں توبہ نہ کروں پھر مجھ پر گرفت آئے گی۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ دیکھیں توبہ جو ہے نا، توبہ کا مقصد گناہوں پر برانگیختہ ہونا نہیں ہے۔ توبہ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، کہ گناہ کرتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، یہ شیطان کا ایک ہیلا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی ذات اقدس سے رہنمائی لینی ہوگی۔ سرکار کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی عارف نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جو آپ نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی ہے، کوئی ایسا مقصد لے لینا وہ گمراہی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کبھی اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو کہ میرے گناہ اتنے ہیں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے، تو یہ چیز مراد ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ،
پھر وہ بندہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، ثم اذنب ذنبا، اس نے پھر توبہ کر لی، اس نے پھر گناہ کر لیا۔ فقال رب، کہنے لگا میرے پروردگار، اذنبت ذنبا، مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، میں پھر گناہ کر بیٹھا، فاغفر ہو، اسے بخش دے۔ فقال ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عالم عبدی انہ لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کر دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ ٹھہرا جتنا اللہ نے چاہا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، پھر اس نے گناہ ہو گیا۔ فقال رب اذنبت ذنبا، کہنے لگا پروردگار میں نے پھر گناہ کر لیا، ذنبا آخر، میں نے پھر اور گناہ کر لیا، فاغفر لی، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ فقال، آپ نے فرمایا، عالم عبدی، کیا میرا بندہ جانتا ہے، انہ لہ ربا، اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویأخذہ، جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اگر بندہ توبہ نہ کرے تو وہ سزا بھی دیتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ فلیفعل ما شاء، پس میرا بندہ کرے جو چاہے۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے کے لیے گناہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ دیکھیں، ایک بات کو سمجھنے کے لیے نا اس کا پس منظر سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے مبالغہ، یعنی مبالغہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ ایک اسلوب ہے عربی زبان کا، یعنی کسی چیز کو شدت کے ساتھ بیان کرنے، جیسے جو رسول کریم علیہ السلام سے کسی صحابیہ نے کہا کہ میں ابو جہم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ابو جہم ایک صاحب تھے، تو ان کے مزاج میں نا لڑائی تھی۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جو لڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ ہر بندے سے لڑتے ہیں۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ہر بندے سے لڑتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے یار کہ مجھ میں تو کبھی نہیں ہے، اگر ہر بندہ تو غلط نہیں ہو گیا نا۔ تو ان کا مزاج ایسا تھا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے بارہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ انسانی کمزوریاں ہیں جو نبوی تربیت سے آہستہ آہستہ جن کا ازالہ ہوا ہے، اور سرکار نے اپنے صحابہ کی آہستہ آہستہ تربیت کی ہے۔ اور جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اما ابو جہم فلا یدا وساء من آتے کے ہی، ابو جہم تو اپنے کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے کاندھے پہ ہر وقت لاٹھی ہوتی تھی، ایک مبالغہ ہے، ایک بیان کرنے کا اسلوب ہے کہ وہ تو بہت زیادہ اس کا لڑائی والا مزاج ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بات کو مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کے لیے گناہ کرنے کی اجازت دے دی گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا بندہ اگر اس سے پھر بھی گناہ ہو گیا اور اس نے اسی طریقے سے توبہ کی تو میں اسے پھر بھی معاف کر دوں۔ یعنی ایک جملے کو، ایک بات کو مسلمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ خدا را عقائد جو ہوتے ہیں وہ شاذ قولوں سے نہیں بنتے اور کوئی ایک جملہ لے کر نہیں بنتے، وہ پورے مسلمات کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ یہ بات میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ابھی مجھے یاد آیا۔ یہ پڑھی نہیں، کل سے نے پڑھی ہو تو مجھے بتانا۔ یہ میں نے، ہم جب پڑھتے تھے دوبارہ طالب علمی میں، حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تقریر میں بیان کی تھی، اور پیر صاحب کمزور بات نہیں کرتے تھے، بڑے محقق آدمی تھے اور ان کی بات پہ ہمیں اعتماد ہے۔ تو اس لیے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، کئی جگہ پہ کر دیتا ہوں، اگرچہ میں اس کو پڑھا نہیں، ابھی تک نہیں میں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مرید خاتون تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ جو بیٹا تھا نا وہ بڑا شراب پیتا تھا، بگڑا ہوا تھا۔ تو حضرت حسن بصری نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا کہ یہ نہ کیا کر، توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں آ، تو وہ مانتا نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کی زندگی جو تھی وہ گزر رہی تھی۔ تو یہاں
یہاں تک کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بہت شدید بیمار ہو، مرنے کی قریب تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت حسن، اپنی ماں سے کہا کہ حضرت حسن بصری سے کہو کہ یہاں تشریف لائیں، میں ان کے ہاتھ کے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ابھی وہ غرغرۂ موت نہیں تھا، زندگی کمزوری اتنی کہ نظر آتا بندے کو کہ میں ان کے ہاتھ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری کے پاس اس کی والدہ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو اسے بہت مرتبہ سمجھایا، اس نے میری بات ہی نہیں مانی، اب تو میں نہیں آتا، اس نے میری بات ہی نہیں مانی، اب میں کیا کروں گا؟ تو وہ چل گئی، ماں مایوس ہو گئی۔ اس نے جا کے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ماں میں نے صحیح کیا، میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں دوپٹہ ڈالنا اور مجھے گھر میں گھسیٹنا، اور ساتھ ساتھ کہنا جو اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، جو اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹا مر گیا، اب نہ جانے ماں نے کس بھاری دل کے ساتھ اس کے گلے میں کپڑا ڈالا ہوگا۔ ابھی وہ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں حسن بصری ہوں۔ وہ جا کے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو انکار فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے انکار کر دیا تھا، پھر میرے رب کی طرف سے مجھے آواز آئی کہ حسن بصری تو کون ہوتا ہے میرے بندوں کو میری رحمت سے دور کرنے والا؟ میرا بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، اگر تو اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا تو میں آسمان سے فرشتے بھیجوں گا جو اس کا جنازہ پڑھے گا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ توبہ کی شرط ہوتی ہے استقامت۔ دادا صاحب نے لکھا نا، دادا صاحب نے تو نہیں لکھا، ویسے میں نے پڑھا کہیں دادا صاحب کے حوالے سے تھا، کشف المحجوب کے حوالے سے، لیکن کشف المحجوب میں یہ روایت نہیں ہے کہ بندے نے توبہ کی پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کی پھر گناہ کر لیا۔ کئی مرتبہ اس نے توبہ کی پھر گناہ کر لیا، 100 مرتبہ پھر اس نے گناہ کیا۔ اس نے کہا میں کیسے اب توبہ کروں گا، شرم آ گئی اس کو، میں کیسے توبہ کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تو توبہ کر کے توڑتا رہا، یہ تیرا ظرف تھا، میں بار بار تجھے معاف کرتا رہا، یہ میری شان ہے۔ اگر اب بھی تو توبہ کرے گا نا میں پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ایکچولی یہ وہ بات ہے جو یہاں پر واضح فرمائی جا رہی ہے۔ ان جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا قال، ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو نہیں بخشے گا، یعنی وہ گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو نہیں بخشے گا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیں بندوں کے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے فرض کریں وہ بہت برا ہے، ہم یہ تو کہیں گے کہ اس کا یہ عمل غلط ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ اللہ کو پسند ہے یا کوئی جبے کبے والا پسند ہے، یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ بندے کو کبھی بھی بندے پر حکم نہیں لگانا چاہیے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ نہ جانے دیکھیں پھر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ شاید میں نے پہلے بھی کبھی بتایا ہو، ایک مرتبہ نا کالج میں اقبال پر ایک پروگرام ہوا۔ اب جو بھی مقرر آتا تھا وہ ظاہر اقبال کے عشق رسول کا تذکرہ کرتا تھا، تو ایک بعد میں اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے، ان کی داڑھی نہیں تھی، یہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کی داڑھی نہیں تھی۔ اب جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ اپنے فلسفے بیان کرنے لگے، وہ ایک ظاہر کی داڑھی ہوتی ہے، ایک باطن کی داڑھی ہوتی ہے، تو میں بالکل جونیئر تھا ان دنوں میں، تو میں نے کہا سر اگر جان کی امان ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ پرنسپل صاحب نے کہا ہاں جی بولے۔
تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کوئی نیکی نہیں کر رہا تو مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، مجھے اس پر طویلیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک نیکی نہیں کر رہا لیکن اس کی کوئی دوسری نیکی ایسی ہے جس نے اس کے اس عیب کو کور کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے کیونکہ ایک نیکی تو وہ نہیں کر رہا لیکن دوسری کوئی کر رہا ہے۔ میں نے انہیں مثال دی، میں نے کہا یہ گجرات کی طرف ایک بزرگ تھے، وہ حقہ بہت پیتے تھے، حقہ بہت پیتے تھے۔ تو ایک مولوی صاحب گئے، انہوں نے کہا حقہ نہ پیا کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سرکار کی زیارت نہیں ہوتی، اور یہ چیز نا روایت سرکار کے دیدار کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے، سرکار کی زیارت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا فضل دین ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ تو حقہ نہیں پیتے نا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا سچ کہنا آپ کو کتنی مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اللہ کا کرم ہے اس فقیر کی کبھی کوئی رات خالی نہیں گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقہ پینا کے باعث سے کمال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نیکی ہے جس نے اس کو کور کر دیا ہے، سمجھے نا؟ یعنی اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو میں یہ تو کہوں گا، یا مطلب میری داڑھی ہے ایک بندے کی نہیں ہے، میں یہ تو کہوں گا کہ میرا یہ عمل اس سے اچھا ہے، لیکن اوورآل اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ وائرس نگاہ کم سے کسی رہنے کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا پسند؟ کیا ضروری ہے کہ سجدے میں وقت وائز ہو؟ کوئی میخار بھی سجدے میں ہو سکتا ہے، یہ تو خدا جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بندے پر فتویٰ نہ لگائیں، نہ جانے اس کا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو نہیں بخشے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی اللہ کون ہے جو قسمیں کھاتا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ کون ہے جو قسم کھاتا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ فإنی قد غفرت لفلاں، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ، جس نے یہ کہا ہے نا اللہ نہیں بخشے گا، میں نے تیرے سارے اعمال برباد کر دیے۔ یعنی لوگوں پر تبصرے کرنے سے یہ تو ممکن ہے کہ بندے کے اعمال برباد ہو جائیں، بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں، لیکن اگر ایک بندے کے بارے میں آپ نے سکوت اختیار کر لیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ تو بندوں کو چاہیے خام خواہ آپ بہر مجھے مار والی بات نہ کریں، بلکہ ان چیزوں میں مت الجھیں جن کا دیکھیں مثلا اب ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے الا یہ کہ وہ یعنی اس کے وہ کسی کو یعنی کوئی ایسے شواہد مل جائیں جس میں اس نے خود اقرار کیا ہو کہ میں تو مسلمان ہے ہی نہیں، میں تو مسلمان ہے ہی نہیں، میں تو ایسے چکر بازی کر رہا ہوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ عہد نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار نے بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، کیونکہ سرکار کا تعلق وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اب کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایمان کے بارے میں شک ہے۔ یہ جو حسن ظن ہے نا، اچھا گمان کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ بندے کو چاہیے جو چیز سمجھ نہ آئے نا تو اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیں، بڑی بڑی باتیں بول کے خام خانہ لوگوں میں فساد پیدا کریں اور نہ اپنے اعمال کو برباد کریں۔ حضرت علی بات صاحب نے کہا تھا کہ اگر تم نے 2 کتابیں پڑھ لی ہیں تو خدا نہ لوگوں کا سکون برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرے اعمال کو برباد کر دیا، جیسے مسلم کی حدیث ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، کہ استغفار کا سردار، یعنی یہ آگے کچھ حدیث پاک کے جملے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ وہ جملے کے میں پڑھ دیتا ہوں، ان تقولا کہ تو کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک
وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ جو جملے ہیں یہ ہیں سید الاستغفار. اب ان کا ترجمہ اللہم انت ربی، بندہ کہے پروردگار تو میرا رب ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ حدیث پاک کے الفاظ یاد کر لے، وہ تو سبحان اللہ نور علی نور ہے. اگر کسی بندے کو الفاظ یاد نہ ہوں تو وہ اس مفہوم کو بھی ادا کرے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے اجر ملے گا. اللہم انت ربی، پروردگار تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق ہے. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک، یہ جو ہے نا میں تیرا بندہ ہوں، یعنی یہ بھی کوئی ایک رسمی سی بات نہیں ہے. وہ ابو بن ادم کہتے ہیں نا کہ میں نے غلام خریدا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، جس نام سے پکارو گے میں بھاگا بھاگا آؤں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، جو بھی کھلاؤ گے میں خوشی سے کھاؤں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل میں لگا رہوں. میں نے کہا کیا پہنتے ہو؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی منشا نہیں ہوتی، جو بھی پہناؤ گے خوشی سے پہنوں گا اور خدمت میں لگا رہوں گا. وہ بن ادم کہتے ہیں میری آنکھ سے آنسو آ گئے. میں نے کہا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، وہ مجھے جو بھی دیتا میں اس کا شکر ادا کرتا اور اس کے حکم کی تعمیل میں لگا رہتا. یہ ہے انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. یہ صرف کوئی لفظوں کا ایک پھیر نہیں ہے، ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے اپنی عبدیت کا. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میرے رب میرے پروردگار میں تیرے عہد پہ قائم ہوں. وہ جو میں نے آدمی الست میں عہد کیا تھا نا کہ تو میرا رب ہے، اور جو عہد میں نے کلمہ پڑھ کے کیا ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اس عہد پہ قائم ہوں. وہ جنید بغدادی کا کوئی تھا نا عقیدت مند یہودی تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ یار تو جنید بغدادی کا بڑا معتقد ہے، اسلام قبول نہیں کرتا. اس نے کہا یار اگر تو اسلام وہ ہے جس پر جنید بغدادی چلتا ہے تو میں وہ کام نہیں کر سکتا، میں اتنا یعنی وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا جو جنید بغدادی کرتا. اور اگر اسلام وہ ہے جو تم کر رہے ہو تو پھر مجھ بھی اور تم میں کیا فرق ہے؟ میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، تم بھی بولتے ہو، میں بھی حرام کھاتا ہوں، تم بھی کھاتے ہو. یہ صرف بات کو واضح کرنے کے لیے ایک بات ہے. تو مراد یہ ہے کہ پروردگار میں اس پر قائم ہوں اور میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، مستطاعت ہو، جتنی مجھ میں طاقت ہے، کیونکہ بندہ اتنی چیز کا ہی مکلف ہوتا ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے مالک اور میں نے جو کچھ بھی گناہ کیا ہے میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ابو الیک بنعمتک علیہ، اور تو نے مجھ پر جو نعمتیں فرمائی ہیں نا میرے پروردگار، میں ان کا اعتراف کرتا ہوں. یہ جو نعمت کا اعتراف ہے نا یہ بندگی کے دروازے کھولتا ہے. نعمت کا احساس شکر کے دروازے کھولتا ہے. بندہ کبھی سوچے تو صحیح کہ میرے رب نے آنکھ دے کے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا، میرے رب نے مجھے اتنی چیزیں دی ہیں جن کا میں شمار نہیں کر سکتا. تو جب اسے نعمت کا احساس ہوگا تب اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا. پروردگار میں تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں. وہ ابو بذنبی، اور مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا میں ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں. میرے مالک میں گناہ گار ہوں، فاغفر لی، میرے مولا مجھے معاف فرما دے. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، کیونکہ میرے مالک تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. اگر کوئی اور ہوتا نا، وہ کہتے نا ایک بزرگ تھے وہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، ساتھ ان کا کوئی مرید تھا، بڑا عرصہ جنگل میں عبادت کرتے رہے. ایک دن آواز آئی کہ ہمیں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں. تو
بزرگوں نے پھر نیت باندھ لی اور وہ جو مرید تھا وہ چیلا وہ پیچھے جا کے لیٹ گیا. انہوں نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا, نفل نہیں پڑھتا. اس نے کہا جب ہم نے اتنا عرصہ بندگی کی ہے, جب وہ قبول ہی نہیں کرتا تو پھر کیوں کریں. انہوں نے کہا بیٹا اگر اس کے سوا کوئی اور بھی ہوتا نا رب, تو ہم کہہ دیتے مالک تیری بندگی نہیں کرتے اس کی کر لیتے ہیں. جب اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر وہ قبول کرے پھر بھی اس کی کرنی ہے, نہ کرے پھر بھی اس کی کرنی ہے. اے مالک ارض و سما مجھ پہ کرم کر, یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا. جب تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں تو مالک پھر میں تجھ سے مانگوں گا. تو پروردگار لا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ حدیث سید الاستغفار. سرکار فرماتے ہیں من قالها من النهار موقنا بها, اس بندے نے یقین کے ساتھ اس سید الاستغفار کو دن کے وقت پڑھا, فماتا من یومہ قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ, وہ شام ہونے سے پہلے دن میں مر گیا, اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے. ومن قالها من اللیل, اور جس نے اسے رات کے وقت پڑھا وہ موقن, اور وہ یقین کرنے والا, فارمیلٹی نہیں, یقین. یقین کے سوتے جب پھوٹتے ہیں نا پھر ثمرات ملتے ہیں. دیہا اس کے ساتھ فماتا قبل ان یصبح, اور وہ مر گیا صبح ہونے سے پہلے, فهو من اہل الجنہ, اللہ اسے جنت عطا فرمائے, پہلے جنت میں سے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.